جی سے صحیح ہے. نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سامعین، آپ اور ہم سب یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں بڑے محبت اور پیار سے. آپ سب کو دیکھ کر، آپ سب سے مل کر بہت مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور آپ دوستوں کی طرف سے بے شمار مرتبہ اس ناچیز کو یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ آئیں. مجھے کہا گیا کہ آپ آئیں. اللہ تعالیٰ کو شاید آج ہی منظور تھا کہ یہاں آنا اور اس طرح کی محفل کا انعقاد وہ آج ہو گیا. تو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بے شمار مرتبہ ہم ارادے کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی توانائی بھی صرف کرتے ہیں، لیکن وہ کام ہو نہیں پاتا. اور بعض اوقات ہم صرف ارادہ کرتے ہیں، کوئی زیادہ کوشش نہیں ہوتی اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو ہمیں نیت اور عمل کا حکم دیا گیا ہے کہ نیت باندھو، اور پھر کہا گیا ہے کہ کوشش کرو. اور یہ نہیں ہمیں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہیں رزلٹ ایسا ملے گا یا ویسا ملے گا. ہمیں کہا گیا ہے کہ نیت کرو اور ٹھیک نیت کرو، درست نیت کرو، جو کہ بڑا کٹھن کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم دین سیکھ گئے، ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں، ہم نے مسائل یاد کر لیے ہیں، ہم دین سیکھ گئے، ہم اسلام سیکھ گئے ہیں، ہمیں ایمان مل گیا ہے. تو اب ہم مکمل مسلمان مومن بن چکے ہیں. لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ جس کام کو ہم سمجھتے ہیں کہ جان گئے، اس کی ابتدا ہوتی ہے نیت سے، ارادے سے، اور اس کے بعد باری آتی ہے عمل کی. اب نیت ہمارے کیسی ہونی چاہیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیت تمہاری ہونی چاہیے خالص، نیت تمہاری ہونی چاہیے درست. اب آپ ہی بتائیں کہ نیت کو درست رکھنا، ٹھیک رکھنا، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے. عمل کا نمبر بعد میں ہے. اگر ہماری نیت میں کوئی فطور ہے، کوئی خرابی ہے، تو بنیاد اس عمل کا خراب ہو گیا. اسادی کہتا ہے کہ جب دیوار آپ بناتے ہیں تو اس کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے. اگر وہ پہلی اینٹ سیدھی رکھی جائے بالکل درست، تو پھر اس دیوار کو آپ ستاروں تک لے جائیں، چاند تک لے جائیں، وہ دیوار سیدھی جائے گی. اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہے تو اس دیوار کو آپ بناتے جائیں، بھلے آپ اس کو ستاروں تک، ثریا تک لے جائیں، وہ دیوار ٹیڑھی جائے گی. کیوں ٹیڑھی جائے گی؟ کیونکہ جو اس کی پہلی اینٹ رکھی گئی، جو اس کا بنیاد رکھا گیا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ
ٹیڑھا تھا. ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے. نمازیں پڑھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, خیراتیں کرتے ہیں, سخاوتیں کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اب جو آیت کریمہ, وہ پہلا کام تو یہ ہو گیا. عمل کی باری بعد میں آتی ہے. اور مثال میں نے عرض کی کہ نیت کی مثال اس بنیاد میں رکھے جانے والے پہلے پتھر کی طرح ہے, پہلی اینٹ کی طرح ہے. اور آپ اور ہم یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. ہم کیوں کسی کے پاس چل کر جاتے ہیں؟ یا تو اس سے رشتہ داری ہوتی ہے, میرا بھائی ہے, میرا بھانجا ہے, میرا بھتیجا ہے, چچا زاد بھائی ہے. یا تو پھر اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے, میرا بیلی ہے, میرا سانجی ہے, میرا یار ہے. یا تو اس کے ساتھ کوئی مطلب ہوتا ہے, کوئی کام ہوتا ہے. اصل تو یہ چیز ہے. آج بھائی بھی بھائی کے پاس فضول میں نہیں جاتا, وہ اپنے کام کے لیے جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے, شاید ہم نہ مانیں, کوئی بھی ہمارے ساتھ اگر کھڑا ہے, کوئی بھی ہو, وہ ایسے نہیں کھڑا ہے, اس کا کوئی کام ہے. بیٹا ہو باپ کے ساتھ, باپ ہو بیٹے کے ساتھ, بھائی ہو بھائی کے ساتھ, کوئی بھی کسی کے ساتھ کھڑا ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم کہیں گے بھائی ہم تو تمہارے سجن ہیں, تمہارے سچے یار ہیں, ہمارا کوئی مطلب نہیں. لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے, بالعموم استثنائی صورتحال ہوتی ہے. کسی کے ساتھ بھی اگر وہ کھڑا ہے, کوئی اس کا اس میں کام ہے. بہرحال دوستی میں جاتے ہیں, رشتہ داری میں جاتے ہیں, کام کی وجہ سے جاتے ہیں. آج ہم خدا کی بارگاہ میں اگر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی یہاں کوئی اور کام, کوئی نوٹ ووٹ یا کوئی ایسی چیز کی بات نہیں ہو رہی, ہم یہ خدا کے لیے کرتے. تو خدا سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ ایسے تو نام تو ہزاروں بار لاکھوں بار آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہے, واحد ہے, لا شریک ہے, کوئی اس کا ثانی نہیں, کوئی ہمسر نہیں, وہ واحد ہے, احد ہے, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. یہ ساری چیزیں سن چکے ہیں. لیکن آج آپ سے سوال ہے کہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ وہ تو اپنی ذات میں ایک عظیم ذات ہے. آج کا سوال یہ ہے اس محفل کا کہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ نے کوئی چیز سوچی ہوئی ہے دل میں تو آپ بھلے اس پر غور و فکر کریں. چلو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وہ ہمارے ساتھ کس رشتے کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک تو ہماری طرف سے ہے نا کہ ہم خدا کے ساتھ کیا رشتہ رکھتے ہیں, دوسرا خدا کی طرف سے آ رہا ہے کہ اے انسانوں, میرا رشتہ تمہارے ساتھ کیا ہے. وہ کہتا ہے ہم سب کو کہ تم عباد ہو, یعنی تم میرے بندے ہو, تم میرے بندے ہو. اگر موٹے الفاظ میں بندے کی معنی کی جائے تو یہ ہوگی کہ کوئی ایک انسان کسی کو خرید لے, کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خرید لے, وہ اس کی ملکیت بن جائے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں اس طرح انسانوں کا کاروبار ہوتا تھا, لوگ خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے. اس کو کہا جاتا تھا بندہ. یہ فارسی لفظ کے ضمن میں بات کر رہا ہوں, پنجابی میں بندے کی معنی کچھ اور ہو سکتی ہے, میں فارسی کے حوالے سے. جس کو عبدیت, تو خدا ہم اور آپ کے ساتھ جو رشتہ بتا رہا ہے کہ تم میرے عبد ہو, یعنی کہ آقا میں ہوں. خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ آقا میں ہوں, حاکم میں ہوں, مالک میں ہوں, تم میرے عبد ہو. جب ہم تمہارے عبد ہیں
تو پروردگار ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے کہ تمہیں میرے اطاعت کرنی ہے، میری فرمان برداری کرنی ہے، میرے حکم کو ماننا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ ابدیت کی دعویٰ کرتے بھی ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہم سب مسجدیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، عمرے پر بھی ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ جا رہے ہیں، اور ہم سب نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرہیزگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن جو اطاعت ہے اس کی تقاضا کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے؟ اور خدا اطاعت کی وجہ سے ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا ہم نے کوئی مطلب، مفاد، مقصد ذہن میں رکھ کر یہ چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں؟ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا، ہمیں یہ کریں گے ہمیں وہ ملے گا؟